अस्सलाम वालेकुम आसिम, कैसे हैं आप? जी क्या शुक्र चल अल्लाह। रहा है? चल आजकल आपकी मीडिया में बड़ी चहल पहल है। बड़े बैन अवी वफूद पाकिस्तान के अंदर आए, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे। इस दौरान काफ़ी ज़्यादा जो है वो हंगामा खेजी रही आपकी मीडिया में, तो आप बताएं। आसिम, मैंने एक बात देखी कि मैंने कहा चलिए आज हम दोनों मिलकर एक वीलॉग कर लेते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है मुज़ाकरात को कवर करने का, रिपोर्टिंग कवर करने का, और आपका एक्सपीरियंस है मुज़ाकरात करवाने का और उस मुज़ाकरात के दौरान मीडिया को हैंडल करने का। पॉलिटिकल मुज़ाकरात भी और गवर्नमेंट के तौर पे भी आपने मुज़ाकरात को हैंडल किया, बड़े इंपॉर्टेंट बड़े अहम इश्यूज़ को। तो मैंने कहा बड़ी कंट्रोवर्सी मची हुई थी कि मीडिया ने हमारी अच्छी हैंडलिंग नहीं की, मीडिया हमारा के ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही थी। तो मैंने कहा इसी टॉपिक पे आपसे बात कर लें। मेरा ख्याल है ये कंट्रोवर्सी अल्लाह जाने जिसने बनाई है, बहुत ही जो वो कमज़रफ़ी का मुजाहरा किया है। आप जानती हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जो है वो हमने मरी मुज़ाकरात, इसके अलावा जो है जजेस की बहाली की तहरीक, ये सारी चीज़ें कवर की हैं। 18वीं तरमीम आपने कवर की, और हमेशा जो है वो खंबा ड्यूटी के तौर पे आप लोग रहे। कभी कोई पानी तक नहीं था पूछता। मुझे जो है वो बाद औक़ात जब हम पंजाब हाउस में मुज़ाकरात करा रहे होते थे, या जब हम लाहौर में रेवेंड में मुख्तलिफ मुज़ाकरात करा रहे होते थे, तो वहाँ से रिपोर्टर्स की कॉल्स आती थी कि खुदा के वास्ते पानी भिजवा दें। तो इस दफ़ा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने हालात की नज़ाकत का एहसास करते हुए, सिक्योरिटी इश्यूज़ भी थे और बैन अवी जो मीडिया है वो सारा पाकिस्तान के अंदर मौजूद था, इन हालात का इदराक करते हुए बहुत ज़्यादा सहूलियात दी। एक मीडिया सेंटर कायम किया, और वहाँ पे खाने पीने से ले के और उनकी रिपोर्टिंग की जो लवाजमात हैं उन तक की सहूलियात दी। तो ये बहुत खुशाइंद काम था, मेरा ख्याल है इसे सराहा जाना चाहिए था। लेकिन जिसने हल्की सी भी सताइश की, उल्टा उसे भी सुबकी का सामना करना पड़ा, और उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, जो कि मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत ही कमज़रफ़ी की और अफसोस की बात है। आसिम, बिल्कुल आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेरे भी एक्सपीरियंसेस हैं ये कवरेज करने के। तो वो तो एक फैसिलिटेशन सेंटर था जहाँ पे मीडिया को कह दिया गया था आप आकर बैठ जाएं। ज़बरदस्ती तो नहीं की थी ना किसी ने कि आप आके उधर ही बैठें, उधर ही आप महसूर रहें। जैसे लोग लिख रहे थे कि यहाँ सब कुछ है सवाए ख़बरों के। तो भाई खबरें तो आपको निकालनी होती है ना आसिम। आप लोगों के जब मुज़ाकरात होते थे तो वो भी क्लोज डोर होते थे, हम लोगों को करीब नहीं आने देते थे, है ना। मरी भूरबन में आपको याद होगा, जरदारी हाउस के हम बाहर बैठे होते थे, पंजाब हाउस के हम बाहर बैठे हुए होते थे। रायवंड में आपके एक्सपीरियंस है, आप रायवंड के अंदर बैठे होते थे और हम लोग बाहर मुज़ाकरात के लिए, बाहर कवरेज करने के लिए बाहर बैठे होते थे। तो हम लोगों को तो एक्सपीरियंस है कि हम खंबा ड्यूटी उसको कहते थे। तो ये तो एक प्लेटफॉर्म दिया गया था गालिबन बैठने के लिए कि आप यहाँ पे बैठ जाएं, और आपकी को सहूलत है, आप थोड़ी ठंडे माहौल में बैठ जाएं, अच्छे माहौल में बैठ जाएं। आपके पास वॉशरूम की अवेलेबल है फैसिलिटी, जो कि आपको याद है मुशर्रफ के फार्म हाउस के बाहर, मेरी जनरल मुशर्रफ के फार्म हाउस के बाहर मेरी ड्यूटी लगती थी। तो सबसे बड़ा एक इशू ये भी होता था कवरेज के दौरान, खंबा ड्यूटियाँ करते रहते थे। लेकिन आसिम, आगे बढ़ाते हैं इस बात को। बड़ी आपको लगता है कि कुछ कमी नज़र आ रही थी उस मीडिया हॉल के अंदर? मेरा ख्याल है कमी जो सबसे बड़ी थी वो ये कि हमारे यहाँ ऐसे रिपोर्टर्स को भेजा गया फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से, और मुझे नहीं पता फ़ॉरेन ऑफिस ने इनका इंतखाब किया या टीवी चैनल्स ने किया, लेकिन जिनको पहले से ब्रीफ़ नहीं किया गया। और चाहिए ये था कि सारा दिन अगर जो है वो बरह रास्त जो वफूद की ख़बर है वो नहीं आ रही, तो ये लोगों को एजुकेट करते। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि सरकारी मीडिया तक, जो कि पीटीवी है और पीटीवी ग्लोबल के नाम से अभी नया इदारा कायम हुआ है, जो कि बहुत खुशाइंद बात है कि बैन अवी जो हमारे नाजरीन हैं उन तक भी सच्चाई पहुँचे और पाकिस्तान के हवाले से जो मुस्बत तासुर है वो कायम किया जाए। लेकिन हमने देखा कि रिपोर्टर्स को पहले से न तो ब्रीफ़ किया गया, और एक चीज़ तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप माशाल्लाह से जब वो बहुत अरसे से रिपोर्टिंग कर रही हैं, कि जितने बड़े चैनल्स हैं हमारे निजी सतह पे जो काम कर रहे हैं, वहाँ पे मैंने देखा कि रिपोर्टर्स को लगता है कि वहाँ पे कोई ऐसा डेस्क नहीं है आपके यहाँ जिसमें लोगों को पहले से ब्रीफ कर दिया जाए कि जो है वो असल इशू क्या है, और आपने किन इश्यूज़ की बाबत जो है क्या क्या सवालात कुरीदना है और किन के जवाबात मांगना है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो आसिम, बिल्कुल आपकी बात मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। देखिए आसिम, असल में मैंने भी ये बात बहुत फील की कि हमारे रिपोर्टर्स तो बेचारे फील्ड के अंदर थे ना। अब उनके पास इंफॉर्मेशन तो चले वो अपने सोर्सेज से ले रहे थे, लेकिन बाहर क्या चल रहा है वो सारा टाइम मीडिया मॉनिटरिंग नहीं कर रहे थे। उनको नहीं पता था कि क्या खबरें चल रही हैं ना, टू सम एक्सटेंट चल रही है। तो हमारे तो मीडिया सेंटर्स में हमारे इंटरनेशनल डेस्क हैं,
اور ہمیں چینلز کے انٹرنیشنل ڈیسک کو اس ٹائم ایکٹیو ہونا چاہیے تھا, انہیں رپورٹرس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا, بتانا چاہیے تھا, مستقل بتانا چاہیے تھا. جیسے کہ میرے کچھ کولیگس ہیں ایسے ہمارے ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے جو کبھی کبھار ہم لوگوں کے جب ہم ایونٹس کور کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ٹکٹ بھیج رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم باخبر رہیں. تو وہ ایک مجھے چیز مسنگ نظر آئی. پھر عاصم آپ مجھے کہہ رہے تھے نا کہ نوشین تمہیں کیا اعتراض ہو رہا تھا اس میڈیا سینٹر کے اندر لوگوں کی اپیئرنس کے اوپر. تو عاصم میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ ہمارے بہت اچھے بہت ایکسپیرینس رپورٹرز ہیں. مجھے وہ اس جگہ پہ نظر نہیں آئے. مجھے وہ نظر آئے جو کھانے پینے کی ویڈیوز بنا رہے ہیں, جو کھانے پینے کی باتیں کر رہے ہیں, جو ان ایکسپیرینس تھے, جن کو پتہ نہیں تھا کہ کتنے امپورٹنٹ کتنے کرٹیکل ڈائلاگس ہو رہے ہیں. اور مجھے بڑی امبیرسمنٹ ہو رہی تھی کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کے بڑے منجھے ہوئے لوگ آئے ہوئے تھے. ان کے سامنے ہم نے انفارچونیٹلی اپنے بہت ان ایکسپیرینس کافی رپورٹرس کو ایکسپوز کر دیا جو اچھا امپریشن ہمارا نہیں گیا, اور اس میں ہمارے نجی ٹی وی چینلز کی غلطی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ عاصم کہ اچھے بندے بھی میں نے دیکھے, رپورٹرز دیکھے. مجھے نسیم زہرا کو دیکھ کے وہاں پہ بہت اچھا لگا. اعزاز سید وہاں پورا دن بیٹھے رہے. اسی طرح فہد حسین بھی میں نے دیکھے, اور کچھ اچھے بڑے نام جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے. لیکن بات یہ ہے کہ اعتراض کر رہے تھے کچھ رپورٹرز کی خبر نہیں تھی یہاں پہ. بھائی خبر تو آپ کو نکالنی تھی, خبر تو خریدنی تھی. اور لیکن پھر یہی والی بات عاصم کہ امریکہ یا ایران کے وفود تھے, امریکی نائب صدر تو ہمارے رپورٹر کو خبر نہیں دے گا, مطلب اپنے چینل کے رپورٹر کو خبر دے گا, ایرانی بھی اپنے لوگوں کو خبر دیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا ہمارا فارن آفس, ہماری گورنمنٹ نے اس پہ ویکنس شو کی, اور ہمارا جو پرسپیکٹو جو اسپیشلی پی ٹی وی سے آنا چاہیے تھا, جس کو باقی انٹرنیشنل میڈیا کو بھی فالو کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان کا پی ٹی وی یہ کہہ رہا ہے, وہ نظر نہیں آیا. یہ بات درست ہے. اور اس حوالے سے جو وہ اگر میں بات کروں میڈیا کی, تو میڈیا ہاؤسز کی بھی ذمہ داری ہے, حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. میڈیا ہاؤسز کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اپنے رپورٹرز کو, جیسے میں نے پہلے کہا, کہ ایک تو بریفنگ دے کے بھیجتے. دوسری بات یہ کہ بڑے منجھے ہوئے صحافی نجی شعبے کے پاس موجود ہیں, ایون سرکاری شعبے کے پاس جو پی ٹی وی ہے, پی ٹی وی کے پاس جو ہے وہ ہارون لائی تور جیسے لوگ موجود ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے اور بڑے بڑے نام, نوید اظہر موجود ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو وزرائے اعظم کے ساتھ, صدور کے ساتھ, آرمی چیفز کے ساتھ مختلف ملکوں کے دورے پہ جاتے رہے ہیں. لیکن اس موقع پہ وہ مکمل طور پہ غائب نظر آئے. اور میں کہوں گا کہ پی ٹی وی نے جو ہے وہ اچھا بھلا جو ہے وہ خرچ کیا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر. میں جب بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا اپنا اوپن کرتا تھا, چاہے وہ ایکس ہو یا فیس بک ہو, تو وہاں پہ ان کے پیڈ ایڈ چل رہے تھے کہ آپ ہمیں دیکھیں, ہمارے پاس یہ اور یہ, اور مختلف ینگسٹرز کی. یہ بڑی اچھی بات تھی کہ ینگسٹرز آئے, پھر خواتین تھیں, وہ اور اچھی بات ہے. لیکن جو ہے وہ صرف ایڈ کی حد تک رہا. جب ہم دیکھتے تھے کہ کوئی خبر پی ٹی وی سے اگر وہ اسے خبر بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ اسے پذیرائی نہیں تھی ملتی. مطلب اگر جو ہے آپ نے ایک پوسٹ کو جو ہے وہ ایڈورٹائز کرنے کے لیے 10,000 روپیہ خرچ کیا ہے, اور اس 10,000 کے بدلے میں آپ کو جو ہے 100 ٹویٹ بھی نہیں مل رہا, یا 250 جو ہے وہ لائکس مل رہے ہیں, تو یہ بڑے افسوس کی بات تھی. پھر ان کی جو آؤٹ ریچ تھی وہ بہت کم تھی, 2,000 3,000 4,000. تو یہ ایک تو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا نجی شعبے میں جو آپ کے پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں, پرائیویٹ ٹی وی چینلز نے بھی یہی کیا کہ وہاں پہ جو ہے وہ مجھے بڑے بڑے نام غائب نظر ہے. مجھے ابھی سومرو وہاں پہ کہیں پہ نظر نہیں آئے جو کہ نظر رکھتے ہیں بین الاقوامی اور ملکی حالات کے اوپر. مجھے فہد چودھری نظر نہیں آئے یہاں پہ. مجھے خواجہ بابر جو اے پی پی کے بڑے منجھے ہوئے رپورٹر ہیں وہ نظر نہیں ہے. مجھے ملک سعید نظر نہیں ہے. خود آپ جو ہے وہ گھر پہ بیٹھی تھیں, آپ کو بھی کہیں پہ نہیں بھیجا گیا. اپنی اپنی بیٹس کے نام پہ تو ہم لوگ ساری بات کر رہے ہیں, لیکن بات ساری یہ تھی کہ اس موقع پہ آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ پورا بین الاقوامی میڈیا یہاں پہ موجود تھا, اور ان کے آن پار رپورٹرز آپ کے پاس ہونے چاہیے تھے جو ان کے ساتھ گفت و شنید کرتے, خود انہیں بھی انگیج کرتے. تو ان سے سبق بھی سیکھنے کی ضرورت تھی کہ انہوں نے بہت سیزنڈ قسم کے لوگ بھیجے. ان کے وہ اینکرز آئے تھے جنہوں نے رپورٹنگ کی ہوئی تھی فیلڈ کے اندر. ان کا اگر آپ ماضی دیکھیں, ان کی پروفائل چیک کریں تو بڑے بڑے نامور لوگ تھے وہ. اچھا عاصم, اسپیشلائزیشن کی کمی مجھے بہت نظر آئی, اور میں کہتی ہوں کہ دیکھیے اسپیشلائز ہمارے کورٹ رپورٹرز بڑے اسپیشلائزڈ ہیں, ہمارے الیکشن پارلیمنٹ کے اسپیشلائزڈ ہیں, ٹھیک ہے, بہت اسپیشلائزڈ رپورٹرز ہیں. ہمارے الیکشن کمیشن کے بہت اسپیشلائزڈ رپورٹر ہیں. لیکن مجھے بہت بڑی کمی نظر آ رہی تھی کہ ہمارے فارن آفس کے رپورٹرز, ہمارے بہت اچھے اچھے رپورٹرز ہیں, میں کسی کے اوپر کویشچن نہیں کر رہی, اسپیشلائزیشن کی کمی تھی جو بہت اپیرنٹلی نظر آ گئی کہ بیک گراؤنڈرز نہیں تھے, بس اٹھ کے آ گئے, رپورٹ کرنا شروع ہو گئے, پریپریشنز نہیں تھیں. آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ اسپیشلائزیشن کیوں نہیں تھی؟ آپ ایسے ایک بات بتائیں, میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں اور ہم دونوں مل کے اکثر کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ میری ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا وجہ تھی؟ ہارڈ ورک نہیں تھا, کیا نہیں تھا؟ مطلب جو ہمارے رپورٹرز میں لیک نظر آ رہا تھا, ٹی وی پہ اپیئرنس میں مزہ نہیں آ رہا تھا رپورٹرز کی.
नौशीन, मेरा ख्याल है कि इस पे जो है वो हम जो इदारों के सरबराहान हैं, चाहे प्राइवेट चैनल हो या टीवी पीटीवी हो, इसके हवाले से हम जो है वो बात करें ज़्यादा मुनासिब होगा कि इन्हें चाहिए कि ये स्पेशलाइज्ड एरिया के लिए स्पेशलाइज्ड रिपोर्टर रखें, या अगर रिपोर्टर्स मौजूद थे तो उन्हें क्यों ना भेजा गया। जैसे अभी आपने मिसाल दी कि जब हमारे पास पार्लियामेंट के जो है वो बड़े मंझे हुए रिपोर्टर्स मौजूद हैं, मैंने कुछ के नाम लिए, इसी तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जो है वो आप भी कवर करती हैं, रूफ क्लासर साहब कवर करते हैं, बहुत सारे और लोग हैं जो कवर करते हैं। फिर फॉरेन ऑफिस के अंदर जो है वो हमने देखा बहुत ज़्यादा जो है वो सीजन लोग मौजूद थे कुछ चैनल्स की तरफ से, लेकिन ज़्यादा जो तादाद थी वो बिल्कुल ऐसे लोगों की थी जो कि इस हवाले से असल मौजू से थोड़े दूर नज़र आ रहे थे। उनकी मौजूआत पे जो है वो गिरफ्त भी बहुत कमज़ोर थी, और इसीलिए हमने देखा कि उनकी तरफ से वो जो एक खाने पीने की बातें और उस तरह की चीज़ें तो होती नहीं। अब ये रिपोर्टर का काम होता है कि वो खाने पीने से हट के कोई एजुकेटिव बात भी तो हो सकती थी ना। आप फूड से तो आप तो नहीं तवक्को करेंगे कि वो जब अंदर बैठ के, जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जब जो है वो मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, मैंने भी ये चीज़ कई दफ़ा देखी है कि वो अपने पसंदीदा रिपोर्टर्स को या जो उनके लाइक माइंडेड होते हैं उनको एक खबर प्लांट कर देते हैं कि अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं और इस वक्त फलां वाली बात पे डेडलॉक मौजूद है, तो वो उस पार्टी का नैरेटिव आ जाता है। अब उस तक बात पहुँचती है, वो कहता अच्छा दूसरी तरफ जो लोग होते हैं फिर वो अपनी प्लांट करा देते हैं। अब ये बैनुल-अक़वामी एक जो है वो मुज़ाकरात थे और हम सहूलतकार थे, हम लोग ना उसकी प्रेस रिलीज़ जारी करने के मुकल्लफ थे, ना हम जारी कर सकते थे। वहाँ पे जो ख़बर देनी थी वो या तो अमेरिका की साइड से आनी थी या फिर ईरान की तरफ से आनी थी, और दोनों जो है आप देखें कि 6 मुज़ाकरात के जो वो अदवार हुए, जो कि नायब सदर अमरीकी जो थे उन्होंने बताया JD वैंस ने कि, और उस दौरान वो कहते हैं कि 6 मरतबा हमने ब्रेक्स लेके हमने उधर से बात की। अब मुझे बताएं कि या तो प्रेसिडेंट ट्रंप आप लोगों को ख़बर देते, या फिर ये कि जो आयतुल्ला जो थे वो मोहतरम वो आपको ख़बर देते, ईरान से डायरेक्ट ख़बर देते। तो रिपोर्टर का काम है ख़बर निकालना यहाँ पे। हाँ, ये तो भाई अच्छा अब तो नज़र आया ना, और ये भी नज़र आया कि आपको पता है थोड़ी सी हमारे ना मसला है कि थोड़ी सी बड़ी बीट मिल जाए ना किसी को, जैसे कि फ़ोन ऑफिस है, पार्लियामेंट है, इलेक्शन, मतलब इंपॉर्टेंट बीट्स मिल जाए, प्राइम मिनिस्टर है, वो समझने लग जाते हैं रिपोर्टर्स के हम बहुत सीनियर हो गए ना, हम बड़ी चीज़ हो गए हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं और हार्ड वर्क छोड़ देते हैं। असल बात आसिम जो मुझे लगती है ना, हमारे रिपोर्टर हार्ड वर्क छोड़ देते हैं, और हार्ड वर्क छोड़ने का नतीजा ये है कि आज जब वो बीपर्स पे खड़े हुए थे तो वो मुस्तकिल पुरानी बातें रिपीट कर रहे थे, थोड़ी सी जो बातें पता थी उनको बस वही रिवायती बातें कर रहे थे। वो अपने बीपर्स में ना अगर बैकग्राउंडर्स भी देना शुरू हो जाते हैं ना आसिम, पाकिस्तान के फैसिलिटेटर के रोल के तौर पे बात कर लेते, वो बातें चली। कुछ लोगों ने वैसे आपको पता है कहा कि खबरें रोकी जा रही थी, आप मुझे कह रहे थे, मेरे से बात कर रहे थे, कुछ लोग उनका कहना है कि आपने खबर दी और वो खबर जो है हमारे इदारे ने रोक दी, जबकि इदारों के अंदर से जब उनसे पूछा गया, कुछ प्राइवेट चैनल्स के जो ज़िम्मेदारान थे, तो उन्होंने कहा जी कि खबर जो है क्रॉस वेरीफाइड नहीं थी और हम लोग रिस्क नहीं थे ले सकते। तो वो कहते हैं कि बेशक हमारे अपने रिपोर्टर थे, लेकिन हम जो है वो उनकी बात को क्रेडिबल नहीं समझते थे, इसलिए हमने नहीं चलाई। तो ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है उन इदारों के लिए जो अपने रिपोर्टर की खबर रोक रहे हैं, और उस रिपोर्टर के लिए जो क्रॉस वेरीफाई किए बगैर खबर आगे पहुंचा रहा है। ये दो तरफा मामला। वैसे आसिम एक बात तो थी ना कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी कोई ज़्यादा खबरें नहीं दी। मैं बताऊँ, सारे लगे थे हम इंटरनेशनल मीडिया को देख रहे थे, आपस की बात है, उन्हें भी खबर सुबह वाइस प्रेसिडेंट नहीं अमरीकी आते थे ना। नशीन, इसमें एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, बैनुल-अक़वामी मीडिया ने बेशक अंदर की खबर नहीं दी, न वो देते हैं। वो लोग जो है अपने जो उनको ऑडियंस था ना, और ग्लोबल ऑडियंस जो उन्होंने एक बिल्ड किया हुआ है, वो उसके हवाले उनको वो बाकायदा इश्यूज़ पे आगाह कर एग्जैक्टली कौन कौन से मामलात ज़ेर बहस आना है और वो हमने कहाँ से लिया है कि कौन से आएंगे, और उसके बाद कौन कौन से आए और किन किन पे डेडलॉक के इम्कानात मौजूद हैं। ठीक है, मामले का पस मंजर समझा रहे थे वो। हमारे यहाँ इसकी बड़ी शदीद कमी थी। बिल्कुल, और इसमें मैं समझती हूँ हमारे रिपोर्टर्स ने प्रिपरेशन नहीं की थी। वैसे आपको पता है एक बात, अक्सर जब बजट सेशन आता है तो पिप्स जो है पार्लियामेंट्री जो एक पार्लियामेंट का एक इंस्टीट्यूट है, वो बजट से पहले रिपोर्टर्स की वर्कशॉप कराता है। आपको याद है इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से पहले हमारी वर्कशॉप कराई थी, हम लोगों को सारा ब्रीफ किया था इलेक्शन मैटर्स के बारे में, इलेक्शंस कैसे होते हैं। तो बिहार में फ़ोन ऑफिस को भी ना इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, और एटलीस्ट मेरी सजेशन ये है कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं फ़ोन ऑफिस के, अब हमारे पास क्रिटिकल टाइम था, हमने देखा कि हमारे मुल्क, आपको पता है ना, बहुत जूनियर रिपोर्टर्स को भेज दिया जाता है, प्यारे बच्चों को भेज दिया जाता है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। आसिम, फ़ोन ऑफिस एक बहुत सेंसिटिव बीच है, यहाँ पे पहले माजी में मारियाना बाबर होती थी,
آپ دیکھیں نسیم زہرا کو دیکھ کے مجھے کل کیوں اچھا لگ رہا تھا, شی نوز, ان کو پتہ ہے چیزیں, اس لیے وہ آئے. جی فہد حسین آئے تو اچھا لگا دیکھ کے, یار زبردست ہے. ہمارے اعزاز سید بہت اچھے منجھے ہوئے طارق چودھری صاحب وہاں موجود تھے, ٹھیک ہے, اسی طرح خالد صاحب موجود تھے, ٹھیک ہے, جو بڑے نام تھے انہوں نے کوئی غلطیاں نہیں کر رہے تھے, وہ بڑا سوچ سمجھ کے رپورٹ کر رہے تھے. لیکن اب کچھ بیٹھ کے کہہ رہے جی ہمارے پاس خبر نہیں آ رہی, اب آپ کو امریکی نائب صدر تو خبر نہیں دے گا, اور باقی ان کا مذاق اڑا رہی ہے. مذاق اڑانے کا تو ٹائم ہی نہیں تھا بیچارے, وہ رپورٹرز پھنسے ہوئے تھے. اور پتہ ہے جس دن کسی کے پاس خبر نہ ہو نا عاصم, وہ بہت امبیرس ہو رہا ہوتا ہے, وہ بہت فرسٹریٹڈ فیل کر رہا ہوتا ہے. اور 23, 24, 25, 26, 27 گھنٹے یہ رپورٹرز جا کر رپورٹنگ کرتے رہے ہیں. تو اب سوچیں ان کا فرسٹریشن لیول کیا ہوگا, کیونکہ ہر رپورٹر نا اپنی رپورٹ سے کو دیکھتا ہے, خوش ہوتا ہے جب اس کی اچیومنٹس ہوتی ہیں. اور پتہ ہے آج سے مجھے ایک اور بھی بات بہت فیل ہوئی, پی ٹی وی کا رول بہت مجھے نا بالکل بھی اٹریکٹیو نہیں لگا. مطلب پی ٹی وی کی وہ جو ایٹ لیسٹ ڈیجیٹل میڈیا پر وہ آ رہا تھا, اتنا اریٹیٹ کر رہا تھا وہ پیڈ کانٹینٹ ان کا, اور اس میں بجائے اس کے بھائی پی ٹی وی کے پاس تو موقع تھا. پی ٹی وی کو ایک تو پاکستانی جو مجھے گورنمنٹ کا بہت لوپ ہول لگا کہ امریکہ اپنا میڈیا کو لے آیا, ایران اپنے میڈیا کو لے آیا, انہیں ان کیا گیا اس کے اندر. سرینا جہاں پہ مذاکرات ہو رہے تھے, قریب نہیں تھے آف کورس, وہ بھی دور تھے. پاکستان کا میڈیا, سرکاری میڈیا تک نہیں ادھر تھا. مطلب دس از ٹو مچ. اس کے لیے تو ہماری گورنمنٹ کو پہلے سے کہنا چاہیے تھا ہمارے یہ رپورٹرز ہوں گے. 4-5 تو میں سمجھتی ہوں منجھے ہوئے رپورٹرز, اعزاز سید کو, جو پراچا صاحب ہیں, نسیم زہرا صاحبہ ہیں, اور اس طرح کے منجھے ہوئے بڑے نیمز ہیں, ان کو تو مذاکرات تک, وہاں تک ایٹ لیسٹ قریب تک کہیں تک رسائی ضرور دینی چاہیے تھی, تاکہ ہمارا بھی فیس ہوتا. اور جب وہ صبح امریکی نائب صدر پریس کانفرنس کر رہے تھے تو وہاں پہ پاکستانی رپورٹرز کو بھی کھڑے ہونا چاہیے تھا. اچھا, مذاکرات تک رسائی دینے سے آپ کی کیا مراد؟ مطلب باہر تک, وہاں پہ آپ ٹیبل کے ایک طرف سے نہیں بٹھا سکتے. نہیں, عاصم جیسے وہ امریکن تھے نا جن کے جو صبح پریس کانفرنس میں موجود تھے, تو وہاں تک ہی ہم ایک سزے دیتے. دیکھیے اس انتخاب کا اختیار آپ کے پاس نہیں تھا, یو ور فیسیلیٹیٹر. جی, لیکن ہمیں بات کرنی چاہیے تھی نا کہ ہماری میڈیا کو بھی. آپ کو کس نے منع کیا تھا کہ پاکستان کے بارے میں آج تک ہم لوگوں کو نہیں بتا سکے؟ بھارت ہمارا ہمسایہ ملک ہے, بہت زیادہ پروپیگنڈے کر رہا ہے, منفیت تو اس نے جتنی تھی پہنچائی. لیکن آپ مجھے بتائیں, ابھی آپ نے پی ٹی وی کی بات کی ہے, میں نے بھی کی, لیکن مجھے بتائیں کہ پی ٹی وی سے کتنے لوگوں نے پی ٹی وی کے توسط سے یہ جانا کہ اسحاق ڈار صاحب جو پاکستان کے اندر مہان سمجھے جاتے ہیں, کامیاب مذاکرات کی ایک دلیل سمجھے جاتے ہیں, کہ وہ ان مذاکرات کو بھی لیڈ کر رہے تھے اور بہت بڑے فیسیلیٹیٹر کا انہوں نے کردار ادا کیا. جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے مسند سے آنے سے پہلے نون لیگ جب بھی جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں پھنستی تھی, ان کا جو ہے وہ تناؤ پیدا ہوتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو اس میں جو ہے وہ ہمیشہ برج کیا کرتے تھے. آج جو ہے وہ یہ والا رول ان کا اجاگر کرنے کی ضرورت تھی کہ بین الاقوامی سطح پہ ان دونوں شخصیات نے کیا کام اور کیا کارنامے سر انجام دیے. اور کہیں پہ مجھے جو ہے وہ ان کے حوالے سے کچھ بھی ایسا سننے کو نہیں ملا کہ ایجوکیٹ کیا گیا ہو کہ یہ لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ جو لوگ تھے, جو والنٹیئرز تھے, وہ تو سارا کچھ بتا رہے تھے, میں سمجھتا ہوں دیٹ از کمینڈیبل. لیکن جو حکومتی ٹیم تھی اس نے خود حکومت کی جو کوششیں تھیں اور کاوشیں, ان کو بالکل بھی اجاگر نہیں کیا. بالکل. اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں تو میں کہتی ہوں عام رپورٹرز باتیں کر رہے تھے, اور پی ٹی وی جیسے میں آپ ان کو اچھا کامران یوسف بڑا پازیٹیو پاکستان میں جو ایک مجھے اچھا لگا وہ کامران یوسف, ان کو میں نے خود بھی بہت فالو کیا. اور پھر میں نے دیکھا, اچھا ایک مزے کی بات ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا تھا نا, انٹرنیشنل میڈیا ہم کہہ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے ان کو تھوڑا ایج بھی تھا, لیکن ان کو آپ کو پتہ ہے وہ پاکستانی لوگ خبریں دے رہے تھے نا, مطلب جہاں سے پاکستانی لوگ بھی ہوتے ہیں نا, ان کی ساتھ جیسے اسامہ آئے ہوئے تھے الجزیرہ کے لیے, تو پاکستانی ہے نا. تو اب مجھے جو اب ایک سم اپ کریں گے ہم کہ ہمیں فارن آفس کے بیٹ رپورٹرز کو بہت منشا ہونا چاہیے. یہ چھوٹے بچے بچیاں آپ فارن آفس نہیں بھیج سکتے, ان ایکسپیرینس لوگوں کو آپ فارن آفس نہیں بھیج سکتے. آپ ان کو ٹرینرز کے طور پہ اٹیچ کر دیں لوگوں کے ساتھ, ٹریننگ کے طور پہ, لیکن آپ اعزاز سید کے ساتھ بے شک کسی جونیئر کو اٹیچ کر دیں, لیکن متبادل نہیں ہو سکتا. کامران یوسف کے ساتھ آپ کسی کو اٹیچ کریں تاکہ وہ بھی لرن کرے, سیکھے. جیسے عاصم, میں پارلیمنٹ جب جاتی تھی, آپ کو یاد ہے بالکل چھوٹی تھی, تو ایم بی سمرو مجھے گائیڈ کر رہے ہوتے تھے, آپ کو یاد ہے, مجھے سمجھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں لیجسلیٹو میٹرز کرنا. اور اسی طرح آپ نے اور بھی بہت سارے رپورٹرز کو اپنے سامنے گرو کرتے دیکھا. اور صرف میں پھر وہی والی بات کروں گی, ہارڈ ورک بڑا پے کرتا ہے. کبھی نہیں رپورٹر کو سوچ لینا چاہیے نا عاصم کہ وہ بہت بڑا مہان رپورٹر بن گیا نا.
بالکل ایسے ہی ہے. اور میں تو خود اس چیز کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ سے آپ رپورٹنگ کر رہی ہیں, اور بہت سارے موقعوں پہ جو ہے وہ مجھے ٹھنڈے کھانے بھی کھانا پڑے, یا جو ہے وہ ہم یا پھر جلے ہوئے کھانے کھانا پڑے. گاڑی ہم نے سائڈ پہ روکی اور آپ جو ہے وہ خبر بیٹھ کے جو ہے وہ بنانا شروع ہو گئیں. اسی طریقے سے رات کے وقت جب وہ کال آتی ہے اور آپ کو جب وہ آدھا کھانا پکتا ہوا چھوڑ کے جانا پڑتا ہے, اور میں بھی آپ کے ساتھ جو ایز اے ڈرائیور چل پڑتا ہوں, اور پھر ہم رات کو 2 بجے کھانا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. اس طرح کی رپورٹنگ جو ہے وہ اب نہیں ملتی کرنے کو. یہ آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف والی بات نہیں ہے. میں بشیر چودھری کو جانتا ہوں, میں باقی لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں میں نے آسیہ انصر ہیں. لوگوں کو کھانے کی فرصت نہیں ہوتی. ہم نے جو ہے وہ ججز تحریک اور وکلاء تحریک ساری دیکھی, کس طریقے سے جو ہے وہ سارے لوگ تندہی کے ساتھ جان لگا کر اور اپنا جو ہے وہ ساری صلاحیتیں لگا کے جو ہے وہ اس میں رپورٹنگ کی. لیکن مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آیا, وہ اسپارک نہیں ہے. باقی ایک بات جو ہے وہ بالکل ینگسٹرز کو آگے لانا چاہیے. ینگسٹر جو ہے وقت کی ضرورت ہے, مستقبل کے یہ قائدین بھی ہیں, لیکن ان کو جو ہے وہ آپ سکھانے کا, جیسے آپ نے کہا کہ سینئرز کے ساتھ لگا لیا جائے اور سینئرز کے ساتھ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ محنت کریں, ان کی سرپرستی میں کام کریں, تب جا کے یہ ایجوکیٹ بھی ہوں گے اور ان کے اندر ایک محنت کا جذبہ اور ایک دائیا پیدا ہوگا کہ وہ کچھ بڑا بن سکیں. جب آپ انہیں کو بڑا بنا کے پیش کریں گے, سینئر کی قدر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً نہیں رہتی جا رہی ہے. دیکھیں آج سے مجھے ایک بڑی چیز فیل ہو رہی تھی ہمارے چینلز کے اوپر. میں بار بار کہتی ہوں نا, اینکرز الگ ہیں, رپورٹرز الگ ہیں. رپورٹرز نو تھنگس. مطلب میں نے دیکھا کہ اینکرز تو آ رہے تھے نا, لیکن جو رپورٹرز تھے نا, جو اصل میں چیزوں کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, جیسے کہ اس میڈیا سینٹر میں آپ سارا نہیں تھے, ہے نا, آپ کو تو خود انوائٹ کر لینا چاہیے تھا, کیونکہ آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کو اپنا میڈیا بھی تو دکھانا تھا کہ بھائی ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں. شوکت پراچا اتنے ایکٹیو نظر نہیں ہے. بالکل. آپ کو کامران یوسف چلے وہ تو آئے ہوئے تھے. آپ کو ابصار عالم کے علاوہ آپ دیکھیں تو بہت سارے بڑے بڑے نیمز تھے. یہاں پہ ایم بی سمرو کو ہونا چاہیے, شہباز رانا صاحب کو ہونا چاہیے تھا, جو معاملے کے جب وہ اقتصادی پہلوؤں کو اجاگر کرتے. پوری دنیا میں جب اس وقت جو اکنامک کرنچ ہے اور جو آپ کے شمبلنگ اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ سارے جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں. ان کی بابت وہ بات کرتے. بہت سارے اور لوگ ہیں جو کہ مہتاب حیدر کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. کس کا نام لیں, یہاں پہ بالکل کوئی بھی نہیں تھا. اور پتہ ہے مزے کی بات سب سے آسم, ان رپورٹرز کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. جو سارے بیک گراؤنڈ پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اینکرز دیکھیں وہ سارے کرٹیسائز کر رہے تھے وہاں پر. کچھ کوئی صحافی خواتین, دے آر ناٹ صحافیز, وہ اینکر ضرور ہیں. اس میں ایک چیز میں کہوں گا کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اور جو پاکستانی میڈیا, اس میں بنیادی فرق کیا ہے. ہم لوگ جو ہے وہ اینکرز اپنی مرضی سے جو ہمیں پسند آتے ہیں انہیں بنا ڈالتے ہیں, ان کا رپورٹنگ بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے. یہی وجہ ہے کہ جب ان لوگوں پہ تنقید ہوتی ہے تو کہیں پہ عورت کارڈ آ جاتا ہے, اور کہیں پہ کسی مرد پہ تنقید ہوتی ہے تو وہ کچھ اور جو ہے وہ چیزیں سامنے لے کے آ جاتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, میری کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے. یہ چیزیں پھر ایک رپورٹر کبھی ایسا نہیں کہے گا. رپورٹرز کو جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ آپ کو بوتلیں بھی ماری گئیں, اور آپ کا جو ہے وہ ایک مرتبہ پارلیمنٹ کے اندر آپ سے فون ایک پولیٹیشین نے چھین لیا, آپ کی ویڈیوز اس کے اندر سے ڈیلیٹ کی, اور اس پہ جو ہے وہ احتجاج تک آپ نے نہیں کیا. آپ نے جو ہے اس چیز کو ایشو بنانے کی بجائے اگلے سٹیپ کا سوچا کہ میں نے آگے جس ایشو پہ میں جو ہے وہ تحقیق کر رہی ہوں, جو میں نے خبر دینی, میں اس کی تلاش میں آگے سرگردہ رہوں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ جب جینوئن رپورٹر کے ساتھ پیش آتی ہیں تو اس کے پاس 100 اور 1000 طریقے ہوتے ہیں. دیکھیں آصف, ہم لوگ گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں, ہم لوگ لیگ ورک کرتے ہیں, ہم ہارڈ ورک کرتے ہیں. اور میری ذاتی رائے میں اب کیونکہ یہ سارا ایکسپیرینس کیا, دیکھا ہم نے, میرے خیال میں وزارت اطلاعات سے زیادہ ہمارے میڈیا ہاؤسز کا بھی بہت زیادہ قصور ہے. وزارت اطلاعات نے تو فیسیلیٹیٹ کیا نا, انہوں نے گروپ بنا دیا, کھانا بھی دے دیا. یار لوگ تو بیچارے بھوکے ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں اکثر اوقات, تو وہ ہم فیسیلیٹیٹ ہو گئے. لیکن میری اب ذاتی رائے ہے, کچھ سجیشنس تھی جو میں سمجھتی ہوں مجھے دینی چاہیے. وہ یہ ہے آصف, ایک تو سب سے پہلے یہ کہ ہمارے سارے رپورٹرز کی دوبارہ سے ایک ورک شاپس ہونی چاہیے. ہر بیٹ کے رپورٹرز کو خود آواز اٹھانی چاہیے. پھر ایک اور, ہم پارلیمنٹ میں اگر ہمیں کسی چیز پہ روکا جاتا ہے تو ہماری جو ایسوسیشن ہے پی آر اے, وہ پوری اٹھ جاتی ہے, کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ جی آپ ہمیں نہیں روک سکتے. ایم بی سمرے ہمیں لیڈ کرتے ہیں, قسم سے لیڈ کرتے ہیں. لیکن فون آفس پہ اتنی بڑی ہیپننگ ہو رہی تھی اور فون آفس کے رپورٹرز کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا تھا. فون آفس کے رپورٹرز کو اٹھ کے احتجاج کرنا چاہیے تھا, ان کا احتجاج سامنے آنا چاہیے تھا. اس سے امپیکٹ ہوتا اور ہوئے گا. جب وہ کریں گے, اسحاق ڈار صاحب کے سامنے وہ بات کریں گے, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب سمجھ بوجھ والے آدمی ہیں.
انہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے رپورٹرز ہم اس لیے ہمارے رپورٹرز دیکھیں کامیاب نہیں ہو سکے, یہ ہمارے لیے امبیرسنگ ہو گیا, ہم ملک کے لیے امبیرسنگ ہو گیا. تو نیکسٹ ٹائم میرے خیال میں وہ لوگ اتنا فیسیلیٹیٹ ضرور کریں گے کہ ہمارے رپورٹرز بھی ان سارے جو مذاکرات ہیں, بڑے بڑے ایونٹ سے ہمارے رپورٹرز ان کا مستقل پارٹ رہیں, اور ہماری گورنمنٹ بھی ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے. جیسے ساگدار صاحب نے بعد میں ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا اور وہ اسٹیٹمنٹ رپورٹرز کو بھی دیا گیا, پریس ریلیز آئی, تو میرے خیال میں وہ ایک پازیٹیو چیزیں تھیں, وہ اس طرح سے ہونا چاہیے. لیکن جس طرح سے مذاکرات, اتنا بڑا ایونٹ تھا, پاکستان ٹی وی چینلز بلینک نظر آئے ہمیں, ہم انٹرنیشنل میڈیا کو کوٹ کرتے رہے, کسی نے روکا ہوا تھا یا وٹ ایور جو بھی تھا. آصم یہاں میں جنہوں نے روکا تھا وہ بھی بہت غلط کیا ہوا تھا. ہمارے رپورٹرز کی کراس ویریفیکیشن لازمی ہونی چاہیے تھی, کوئی غلط خبر نہ چلتی, لیکن روکنے کا بھی کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا تھا. اور میرے خیال میں ہمارے رپورٹرز کی باقاعدہ ٹریننگز ہونی چاہیے, اور جب کوئی بڑا ایونٹ ہو اس کے پیچھے ہمارے رپورٹرز جو ہیں ان کے پیچھے لوگ ہونے چاہیے جو ان کو مستقل آگاہ کریں ہوں کہ کیا ہے. اس پہ میں اپنا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گی کہ جب پاکستان میں الیکشن ہوئے تھے 2024 کے, تو آپ کو یاد ہے سنگل ہینڈلی آئی تھنک 90% آف دا ورک واز ڈن بائی می. میں نے کیا تھا, اور میں راتوں کو سوتی نہیں تھی. آپ کے سامنے ایکسپیرینسز ہیں, میں رات کو 2-3 بجے سوتی تھی, صبح 7-8 بجے اٹھ جاتی تھی, پھر کام شروع کر دیتی تھی. بہت ہیکٹک تھا. تو میرے حال میں فیسیلیٹیٹ جتنا آپ اپنے رپورٹرز کو کریں گے, آپ کا رپورٹر اتنا گروم ہو کر سامنے آئے گا, اور جب آپ کا ایک گروم رپورٹر سامنے آئے گا تو میرے خیال میں ہمارے ملک کی بھی نیک نامی ہوگی, ہمارے چینلز کی بھی نیک نامی ہوگی. تو آصم یہ تھا آج میرا اور آپ کا ایک ویلاگ, کافی لمبا ہو گیا. ہم نے سوچا تھا 5-6 منٹس کریں گے, لیکن ہم تو کافی لمبا چلے گئے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم مزید ویلاگس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے.